جی تو آج بات کریں گے کہ ہماری پیاری پلو ماسی جو ہیں آخر وہ اپنے داماد اور بیٹی کو کیوں نہیں دکھاتی کیا وجہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دعوت تھی جی بیٹی اور اس کے سسرال والوں کی، لیکن بالکل بھی ٹائٹل میں ٹھیک سے مینشن نہیں کیا گیا۔ کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگا بیٹی اور سسرال کی دعوت یعنی کہ پلو ماسی تھم نیل کو کلکنگ، ٹائٹل کو کلکنگ بنانے کے لیے جھوٹ سے کام لیا گیا، یعنی کہ اس میں مینشن نہیں کیا گیا کہ بیٹی کے سسرال کی دعوت ہے، بیٹی اور سسرال کی دعوت۔ مجھے ایسا لگا جیسے پلو ماسی نے یہاں پر کلکنگ بنانے کے لیے ٹائٹل کو لکھا ہے کہ بیٹی اور سسرال، یعنی کہ میرے سسرال، یعنی کہ پلو ماسی کے سسرال۔ مجھے ایسا ہی لگا۔ آپ کو کیسا لگا آپ نے یہ بتانا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد بات کریں گے اگر تو مہمان مطلب 2 سے زیادہ تھے، سسرال والے بھی تھے، بقول پلو ماسی کے پلو کی بیٹی کا سسرال آیا ہوا تھا دعوت پہ، لیکن کھانا اتنا کم کیوں بنایا؟ عموماً پلو ماسی کے گھر میں کھانے کی کوانٹٹی جو ہے عام دنوں میں مہمان نہ بھی ہو تو اچھا خاصا زیادہ یہ کھانا بناتی ہے، بھر بھر کے کننے یہ بناتی ہے۔ لیکن آج دعوت تھی، اس کے باوجود بھی کھانا کم کوانٹٹی میں تھا۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے، اس سے میں پردہ اٹھاؤں گی۔ اور گھر میں اتنی خاموشی سناٹا کیوں تھا اتنے مہمانوں کے باوجود بھی؟ اس ویڈیو میں کسی کی آواز تک سنائی نہیں دی، اس کے پیچھے کیا راز ہے یہ میں آج آپ کو بتاؤں گی۔ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پلو ماسی نے جو کھانا بنایا ہے یہ کس مخلوق نے کھایا ہے، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو آئی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آپ کو نہیں آئی ہوگی، میں بتاتی ہوں آپ کو، تو ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ سب باتیں جاننا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ میں بہت ہی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی دعا اور سپورٹ کا بہت بہت شکریہ جی۔ میں حیران ہوں، میں پریشان ہوں، میں بہت ہی مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ عورت جو ہے سوٹوں والی سرکار آپ کو آ کے کچھ بھی دکھا دیتی ہے اور آپ نیچے واو ماشاءاللہ بہت اچھا، یہ وہ اس طرح لکھ کے آپ بولتی بڑا اچھا ہے، آپ کا یہ ہے وہ، ٹھیک ہے اچھا بولتی ہیں، لیکن ایٹ لیسٹ جو اس نے ٹائٹل لگایا ہے، جو وہ آپ کو جس کی وجہ سے وہ آپ کو اپنی ویڈیو کی طرف کھینچ کے لائی ہے، اس سے آپ وہ سوال تو کریں نا کہ بی بی تم نے ٹائٹل میں لکھا کہ داماد اور بیٹی اور سسرال کی دعوت، تو کہاں ہے سسرال، کہاں ہے بیٹی؟ اور بیٹی ہوگی تو ساتھ داماد بھی ہوگا، تو کہاں ہے داماد؟ کوئی نظر نہیں آیا۔ اور گھر میں اتنے خاص مہمان تشریف لا رہے ہیں، یعنی کہ داماد کی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو ہمارا کلچر ہے اس کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو داماد کی کتنی اہمیت ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں نا۔ داماد جس گھر میں آ رہا ہو تو سارے ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں، سب کے سب حاضر ہو جاتے ہیں کہ بھئی کوئی بھی بندہ گھر کا مس نہ ہو، کیونکہ گھر کا داماد آ رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تو داماد تو کیا دکھانا تھا، گھر کا کوئی بندہ کا کیا آواز ہی نہیں ہے، سناٹا، ایک انگلی کیا کسی کا سایہ بھی نہیں دکھائی دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ پہلے یہ دکھاتی نہیں رہی یا اپنے ہسبینڈ کی وائس نہیں سنائی کبھی، یا اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کی نہیں آواز سنائی، یا بڑے بیٹے کا گھر میں محسوس نہیں ہوا کہ وہ گھر میں موجود ہے، ہوتا رہا ہے، ہم نے کئی ویڈیوز میں دیکھا ہے۔ اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بیٹی بالکل ویڈیوز میں آتی ہی نہیں ہے، ایسا بھی کوئی سین نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے پرانے ولاگ دیکھیں، اس کی بیٹی کے جو سسرال والوں نے ان کی دعوت کی تھی، آپ وہی اس کی ویڈیو دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو اچھی خاصی گہما گہمی نظر آئے گی۔ اس کی بیٹی بھی اس میں نظر آئی تھی، یعنی کہ اس نے ڈریس دکھایا تھا، وہ تیار شیار ہو کے پاکستانی ہولیے میں آئی تھی۔ اس نے اپنے داماد کو بھی مطلب فیس نہیں دکھایا، لیکن اس نے ایک بار اس کو اسلامک ڈریس میں دکھایا ہوا ہے، جس میں اس نے خود بتایا بھی تھا کہ جس کنٹری سے وہ تعلق رکھتا ہے یہ ان کا وہاں کا مطلب لباس ہے، جیسے ہمارا شلوار قمیض ہوتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے کبھی دکھائے نہ ہو، لیکن یہ دعوت کیسی دعوت تھی جس میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں، سوائے بیٹی کا شاید کسی ایک کلپ میں ہاتھ نظر آیا ہو۔ اور ویڈیو اتنی احتیاط کے ساتھ شوٹ کی گئی، اتنی احتیاط کے ساتھ کہ پلو ماسی کے علاوہ کسی انسان کا سایہ تک نظر نہیں آیا، جیسے گھر میں کوئی غائب ہونے والی مخلوق تھی، جناتی مخلوق تھی جس نے کھانا کھایا، نہ کسی کی چمچ سپون کی آواز، وائس اوور کی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ تو
मतलब کہ جب فیملی گیدرنگ ہے تو آپ لوگوں کو اتنا ڈر ہے کہ اگر ہم نے اوریجنل وائس چلا دی، ہم نے لائیو ویڈیو دکھا دی کسی کو، تو آپ لوگوں کے کوئی بھانڈے پھوٹ جائیں گے، آپ لوگوں کے چھپے ہوئے راز سامنے آ جائیں گے، آپ کی حقیقت لوگوں پہ کھل جائے گی اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی ریالٹی کیا ہے، اصل میں آپ لوگ ہو کیا۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے بڑا ہی ایک آسان طریقہ جو ہے وہ رکھا ہوا ہے کہ ویڈیو کو کلپ کو شوٹ کر لینا۔ اب دیکھنے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ واؤ بیٹی بھی آئی ہے، داماد بھی آیا ہے، داماد کے گھر والے بھی آئے ہیں، یعنی کہ بیٹی کے سسرال والے بھی، تو بھاگم بھاگ جا کے لوگ ویڈیو کو کلک کریں گے، لوگ دیکھیں گے، لیکن نہ آگے بیٹی، نہ سسرال، نہ بیٹی کا شوہر، کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ اور آپ میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی کہ بھئی پلوشہ میڈم جی، پلوشہ کوکس آفیشل، آپ نے تو ٹائٹل لگایا بیٹی کا، داماد کا، سسرال کا، لیکن ہمیں تو یہاں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگ اتنے مطلب کہ وہ آپ کو اپنی باتوں کے سحر میں ایسے وہ جکڑ لیتی ہے کہ آپ اصل چیز کی طرف جو ہے وہ جاتے ہی نہیں ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں کہ بھئی بی بی یہ تو بتا نا کہ تو نے جو ٹائٹل لگایا ہے اس میں تو وہ چیزیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی جو تو ہمیں دکھانے کے لیے ہمیں کھینچ کے لائی ہے اپنی ویڈیو میں۔ تو اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ کیا دال میں کالا نہیں ہے؟ کیا یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اپنی چیزوں کو ہائیڈ کرتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ حالانکہ آپ نے اس کی بیٹی کی شادی میں جب اس نے ڈریسز دکھانے تھے، اس نے جو جن لوگوں نے اس کو ڈریسز بھیجے ہوئے تھے اپنی پروموشنز کے لیے، تو اس نے اپنی بیٹی کو فل دکھایا، سوائے فیس کے، گلا نیک تک اس کی دکھائی، پوری فزیک اس کی دکھائی، پورا ڈریس دکھایا، اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ دکھایا۔ لیکن دعوت میں ایسا کیا تھا کہ اس کا ایک مطلب کہ ہلکی سی جھلک بھی نہیں دکھائی کہ وہ تیار کیسے ہو کے آئی ہے، داماد کی جھلک تک نہیں دکھائی، بھئی چلے فیس آپ نہ ہائیڈ کر لے کہ بھئی وہ تیار ہو کے کیسے آئی ہے، اتنا نہیں دکھایا کہ بھئی ہمارے گھر میں آج مہمان آ رہے ہیں تو گھر میں کیا گہما گہمی ہے، شور کیسے ریڈی ہو رہا ہے۔ بس جی پکا پکایا کھانا، میرینیٹ فش، میرینیٹ چکن منگوا کے ایک چیز ایئر فرائر میں ڈال دی، ایک ادھر اوون میں ڈال دی، اور ادھر کدو بتاؤں ہر چیز اس میں سٹ سٹا کے سیٹی لگا دی کوکر کو، چلو جی کدو سوری بینگن آلو پک گئے سٹ سٹا کے، پھر کیا جی دوسرے میں پیاز سٹے، گوشت سٹا، سیٹی لگائی، چلو جی گوشت تیار ہو گیا، بڑا گوشت تیار ہو گیا سٹ سٹا کے۔ اور کوئی ایک ریسپی جس میں اس نے ایفرٹ لگائی ہو، مٹروں والے چاول بنا دیے، دال وہ پھر اوون میں ہر چیز کوکر میں سٹ سٹا کے اوپر سے تڑکا لگا دیے، چلو جی دال بھی تیار۔ یہ کوکنگ ماسٹر ہے، یہ کوکنگ سکھاتی ہے لوگوں کو، جس کو خود کوکنگ نہیں آتی، جو خود باہر سے میرینیٹ ہوئی چیزیں منگوا کے صرف اور صرف فرائی کر کے تل کے مہمانوں کے آگے رکھتی ہے، اور مہمان بھی وہ غیبی مخلوق جس کا کوئی دنیا میں وجود ہی نہیں ہے، اس کے گھر میں وجود ہی نہیں ہے، اور ٹائٹل بھی مسنگ ٹائٹل سسرال، یعنی کہ فیل یہ کروایا جا رہا ہے سسرال کس کا، بالکل بھی صحیح سے کلیئر نہیں کیا کہ بیٹی کا سسرال آ رہا ہے یا اس کا۔ یقین کریں میں یہی سمجھ کے گئی ہوں ویڈیو میں کہ یہ اپنے سسرال کی بات کر رہی ہے۔ بہرحال جی ایسی بات، یہ جب پاکستان آئی ہے نا تو یہ ایسے کیمرہ گھماتی تھی کہ اس کی بہن جو ہے روما، امی حلیمہ کا کچن، کتنی بار اس کا فیس اس کی ویڈیو میں آیا ہے، کتنی ہی بار اس نے اپنی بہن روما کا فیس ریویل کیا، اور پھر ویڈیو کو ہائیڈ کر کے دوبارہ سے ان لسٹ کر کے کلپ کو ایڈٹ کر کے دوبارہ ویڈیو لگائی۔ لیکن مجال ہے کہ اس ویڈیو میں کہیں پر بھی کسی خاتون کا یا کسی مرد کا سایہ بھی نظر آیا ہو، اور آپ نے بس اندھوں کی طرح ویڈیو دیکھ لی۔ پلو ماسی نے فش فرائی کر کے آپ کو دکھا دی، دال پکا دی، بینگن پکا دیے، چلو جی بیٹی آئی اتنا کھا پی لیا، بیٹی تو تھی، بیٹی کے کہیں نہ کہیں مجھے ہاتھ نظر آئے، اس نے چائے بنائی جب، لیکن اس کے علاوہ مجال ہے کہ کوئی اور بندہ نظر آیا ہو۔ حالانکہ اس نے اپنی بیٹی کے سسرال والے، جیسے میں نے کہا جب انہوں نے ان کی دعوت کی تھی تو اس نے کلپ میں ان کو تھوڑا بہت دکھایا تھا، لیکن آج کیا راز تھا، کیا وجہ تھی، کیوں اتنی وہ رکھی گئی ہر چیز راز میں، یہ تو اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، غیب کا علم میں کہتی ہوں کہ ان کے کوئی اتنے راز ہیں نا، اتنے کوئی ان کے راز ہیں، اللہ معاف، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ ابھی تو یہ اتنے سارے راز ان کے کھل گئے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ دھڑلے سے آ کے سوشل میڈیا پہ کام کرتی ہیں، اور مطلب کہ میں سیلوٹ پیش کرتی ہوں ان کی ہمت کو، میں داد دیتی ہوں،
اور گھر کے سارے شوہر جو ہیں ان کو سوری گھر کے سارے مردوں کو، شوہر کو بھی، بچوں کو، سب کو ہائڈ کیا ہوا ہے، سب کو، کسی کو نہیں دکھانا، لیکن خود ماشاء اللہ خود کا نام سوٹوں والی سرکار رکھا ہوا ہے، مطلب کہ خود دھڑلے سے آنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن جن کا آپ ٹائٹل لگا رہی ہیں، لوگوں کو آپ دکھا رہی ہیں کہ بیٹی آئی ہو تو بیٹی کو دکھاؤ تو صحیح نا، اتنی جرت ہے تمہارے میں، تم ٹائٹل لگا رہی ہو تو داماد کو دکھاؤ تو صحیح نا ہے، یا پھر سیدھی بات بتاؤ کہ بھائی جو وجہ ہے، وجہ جو ہے وہ بتا دو کہ کیوں نہیں دکھاتی میں۔ ہر کسی کو پتہ نہیں ہے، تم تو خود کہہ رہی ہو کہ میری بیٹی کی ساس کو پتہ ہے کہ میں برتن بہت زیادہ بناتی ہوں، بہت زیادہ شوقین ہوں، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ تم ایک انفلوئنسر ہو، اور وہ اس کنٹری پاکستان کی وہ ہے بھی نہیں، بقول تمہاری بیٹی کی شادی کسی اور کنٹری کے بندے سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کیا ڈر ہے، ان کو مطلب اتنا خوف کیا ہے کہ وہ اگر کیمرہ میں آ گئے، ہلکے سے ان کے پاؤں آ گئے یا ان کے کپڑے آ گئے تو کوئی مطلب کہ کوئی چوری پکڑی جائے گی تمہاری ہے، پلو ماسی کوئی تمہاری چوری پکڑ لے گا، جس کی وجہ سے تم اتنی ہر چیز کو ہائڈ رکھتے ہو کہ غلطی سے بھی اگر غلطی سے روما کا تو فیس ریویل کر سکتی ہو تم، لیکن تم غلطی سے اپنی بیٹی کے سسرال کا سایہ بھی جو ہے نا وہ کسی کو نہیں دکھانا چاہتی، تو یہ بھی تو آپ پوچھیں نا اس محترمہ سے کہ بھئی آخر ایسا کیا راز ہے، تو راز تو مطلب بہت ساروں کو راز پتے بھی ہیں، لیکن ہم تو بس صرف کانٹینٹ پہ بات کریں گے، اور ہم اس سے پوچھتے ہیں، ہم اس سے سوال کرتے ہیں کہ اگر تم ٹائٹل یہ لگا رہی ہو تو مکمل وہ اس ٹائٹل کے حساب سے ویڈیو تو بناؤ نا، صرف یہ تو نہیں کہ لوگوں کو تم مس گائیڈ کرو، لوگوں کو بیٹی کا نام لے کے ایموشنلی بلیک میل کرو، اور بھاگم بھاگ لوگ بیچارے آئیں ویڈیو دیکھنے اور ویڈیو میں کھودا پہاڑ نکلا چوہا، تو اتنی ہمت ہے نا تو انسان بتاتا تو ہے نا کہ بھئی میرے شوہر صاحب یہاں بیٹھے ہیں، بچے میرے یہاں بیٹھے ہیں لیکن وہ ویڈیو میں نہیں آ رہے، داماد جی میرے یہ بیٹھے ہیں، داماد جی السلام علیکم بول دے، نہ مطلب کہ گھر کے مرد کی آواز کا بھی پردہ ہے، وہ سلام بھی نہیں دے سکتے پلو ماسی کی وائی ٹی فیملی کو، واؤ پلو ماسی کی یوٹیوب فیملی، آپ کی ہمت کو سلام ہے جو آپ اس کی ویڈیو جا کے دیکھتے ہو، لیکن آپ کو اس کے گھر کے لوگ سلام تک کرنا گوارا نہیں کرتے، کیا بات ہے، واؤ یہ ہے، تو ہائڈ وہیں پہ چیزیں کی جاتی ہیں جہاں پہ اندر خانے کچھ راز ہوتے ہیں، جن کے راز نہیں ہوتے ان کو کچھ بھی چیزیں چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اب آپ سمجھدار ہیں، اب میں آگے کیا کہوں، تو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا، اللہ حافظ۔